اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ حشر کے اندر فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کیا بھیجا ہے، یعنی آخرت کے حوالے سے اس نے کیا تیاری کی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایک بار پھر تاکید، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ اس چیز سے خبردار ہے جو تم سب کام کرتے ہو، جو سب تم کام یا عمل کرتے ہو۔ اگر ہم مسلم امت میں ایک عمومی نظر دوڑائیں تو ہمیں مختلف مسائل نظر آتے ہیں، جس میں غربت ایک بڑا کامن معاشرے کا مسئلہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح پھر ہم اگر تھوڑا لیڈرشپ کو اپنی دیکھیں تو لیڈرشپ کرائسس بھی نظر آتے ہیں کہ کس طریقے کی لیڈرشپ ہمارے سامنے ہمارے ملک کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اکنامک کے جو معاملات ہیں، اکنامک کرائسس جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان تمام مسائل کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ جو کہ آج کل خصوصی طور پر اس سال میں اگر آپ فگرز دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ بڑا مسئلہ پکڑتا جا رہا ہے، طول پکڑتا جا رہا ہے، اور وہ سیریس نوعیت اختیار کرتا جا رہا ہے، وہ ہے برین ڈرین کا، ٹھیک ہے۔ اب یہ برین ڈرین کیا ہے، تو اگر آسان الفاظوں میں اس کی میں بات کروں تو برین ڈرین سے مراد یہ ہوتی ہے، جو ڈیفینیشن ہے اس کی، کہ آپ کے یا کسی بھی ملک کے جو انٹیلیجنسیا کے لوگ ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، پروفیشنل مفکرین ٹائپ کے ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو یہ جتنے بھی آپ کے اسکلڈ فورس ہے، تو اگر یہ اسکلڈ فورس بڑی تعداد میں آپ کا ملک چھوڑ کر دوسرے ممالک چلی جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارا برین تھا یہ ڈرین ہو گیا، یعنی جو ہمارے پاس اتنے اسکلڈ ورکر تھے جو ملک نے تیار کیے تھے، وہ اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور دوسرے ملک میں چلے گئے۔ وعلیکم السلام۔ اور اوبویسلی ہم اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب وہ دوسرے ملک چلے گئے تو وہاں ان کا مقصد وہاں پر اوبویسلی پیسہ کمانا ہے، ان کو سرو کرنا ہے، تو نیچرلی اس ملک کا فائدہ ہوتا ہے، اور جس ملک سے لوگ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ ان کا جو برین تھا وہ کیا ہو گیا، وہ ڈرین ہو گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے برین ڈرین کی اسکلڈ فورس کے لحاظ سے۔ لیکن اگر ہم اور صرف اس سال کے اسٹیٹسٹکس پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف جو ہماری ہائیلی اسکلڈ فورس ہے، جن کے میں نے ابھی نام لیے، ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ، اس کے علاوہ بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو کہ ملک کو چھوڑ کر بہت ہی فریکوینٹلی جا رہے ہیں، تو اس کو برین ڈرین کا پارٹ تو نہیں بناتے ڈیفینیشن کا، فی الحال تو نہیں بنایا ہوا، لیکن اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پرابلم کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ آج مختلف ٹاپکس کے اندر، سب ٹاپکس کے اندر بات کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو برین ڈرین کے اوپر آگے ہم بات کریں اس سے پہلے میں ذرا ایک کانٹیکسٹ سیٹ کر دوں کہ بھائی ہم بات ہی کیوں کر رہے ہیں برین ڈرین کی، ہے نا۔ تو ہم تو سارے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ واقعی کوئی مسئلہ ہے بھی کہ نہیں ہے، تو اس کو ذرا جسٹ اس کا کانٹیکسٹ بلڈ کرنے کے لیے کچھ میں فگرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو فگرز کچھ اس طرح سے جو کہ آفیشیلی ویب سائٹس پہ اویلیبل ہیں، آپ لوگ اس کو اپنے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو فگرز کچھ اس طرح سے ہے کہ آخری 6 مہینے جو گزرے جون تک، یعنی اس سال کے 2023 میں، تو جنوری سے صرف جون تک 4 لاکھ آپ کے جو اسکلڈ فورس ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر ممالک میں چلی گئی ہے، اور جہاں وہ گئی ہیں وہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ یو کے ہے، یو ایس ہے، کینیڈا ہے، تو 4 لاکھ لوگ آپ کے جو اسکلڈ فورس کے اندر آتے ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے ان ممالک میں چلے گئے ہیں۔ اسی طرح یہ جو کولیشن گورنمنٹ بنی ہوئی تھی ہمارے پاس پاکستان کے اندر، اگر صرف ہم اس کی مدت کے اندر ہی دیکھیں تو جب یہ عمران خان کی حکومت جاتی ہے اور پھر یہ پی ڈی ایم آتی ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کا جو فگر بن جاتا ہے نا، اس میں ملک چھوڑنے والوں کا، وہ بن جاتا ہے تقریباً مور دین 1 ملین بن جاتا ہے وہ فگر، یعنی 10 لاکھ سے اوپر یہ فگر کنورٹ ہو جاتا ہے اس میں۔ اسی طرح اگر میں بات کروں کہ آپ کے جو ایگزیکٹ میں 4 لاکھ کا فگر بتا رہا تھا، وہ ایگزیکٹ فگر ہے 3,95,166، تو تقریباً یہ 4 لاکھ کا ہی فگر بن گیا۔ اچھا، صرف یہ پاکستان کی بات نہیں ہے، باقی مسلم ممالک میں بھی اگر آپ غور کریں تو کچھ اسی قسم کے لگ بھگ کم و بیش یہی فگرز آپ کے سامنے آپ نظر آتے ہیں۔ تو ایک فگر کے مطابق جو عرب کنٹریز ہیں ان میں جو اسٹوڈنٹس باہر پڑھنے جاتے ہیں اس میں سے 54% واپس نہیں آتے، ٹھیک ہے، 54%، آدھے سے زیادہ وہ واپس ہی نہیں آتے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہے اس کو اوپر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔
جو 75% ہائیلی ایجوکیٹڈ عربز ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ کہتے ہیں کہ جو اسکلڈ فورس میں آتے ہیں, اور وہ تمام لوگ 75% جو عربز کے ہیں وہ ویسٹ میں آپ ٹرانسفر مطلب اپنے آپ کو وہاں پر کر چکے ہیں, وہاں پر ہیں وہ. اسی طرح جو عرب ورلڈس کا ٹوٹل 31% ہے, 31% فزیشنس کی میں بات کر رہا ہوں, یعنی عرب ورلڈ سے جو فزیشنس جتنے بھی ہیں, ڈاکٹر فزیشنز وغیرہ جو باہر یو کے یو ایس وغیرہ کے اندر جاتے ہیں, ٹھیک ہے, تو صرف یو کے اندر جو فزیشنس کی تعداد ہے عرب ورلڈ سے آنے والے وہ تقریباً 30% بنتی ہے. یعنی اگر 100 وہاں پر فزیشین ہے تو 30 اس میں سے کہاں سے ہوں گے, وہ ہمارے مسلمان ممالک کا وہ برین ڈرین ہی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چند ایک فگرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں. اسی طرح دا نیشنز کے اندر جو پاکستان میں آتا ہے اخبار, اس کے اندر اس کی تعداد کے مطابق تقریباً 9 ملین ایسے پاکستانی ہیں جو ایبراڈ کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو 9 ملین مطلب تقریباً 1 کروڑ بن گئے نا, 90 لاکھ لوگ. یہ اسکلڈ فورس ہے جو کہ پاکستانی ہے آفیشیلی, ٹھیک ہے, لیکن وہ کام کہاں کر رہے ہیں, باہر ممالک کے اندر کام کر رہے ہیں. اور نیچرلی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی اکانومی کو کس قدر اس کا فائدہ ہوتا ہوگا. تو جسٹ یہ کانٹیکٹ سیٹ کرنے کے لیے میں نے آپ کو چند فگرز آپ کے سامنے رکھے. اچھا, آج کے ہم اس ٹاپک کے اندر ہم مختلف وجوہات دیکھیں گے کہ یہ برین ڈرین ہو کیوں رہا ہے. سب سے پہلی چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے آج ان شاء اللہ تعالیٰ, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز سمجھیں گے وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارا ملک اگر ہم اس کے اوپر غور کریں تو پاکستان ایز اے نیشن, ایز اے اسٹیٹ کہنا چاہیے بلکہ, کہ ایز اے اسٹیٹ کیا اقدامات کر رہی ہے کہ یہ برین ڈرین روکا جائے. اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی بات کریں گے کیا یہ ہماری پاکستانی جو اسٹیٹس میں ہیں ان کو کیا یہ پرابلم لگ بھی رہی ہے کہ نہیں لگ رہی. اور تیسری ہم بات کریں گے کہ پھر پاکستان اگر جو کام کر رہا ہے اگر تو وہ صحیح ہے تو زبردست بہترین, لیکن جیسا کہ فگرز بتا رہے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے, تبھی تو لوگ فریکوینٹلی جا رہے ہیں, 6 مہینے میں 4 لاکھ چلے گئے. تو پھر وہ ایسے کیا اقدامات ہیں جو لیے جائیں جن کی مدد سے یہ برین ڈرین روکا جا سکتا ہے. اور آخر میں اس میں بس چند گزارشات ایسی عرض کروں گا کہ جس سے ہم انڈیویجول لیول پہ کچھ ہماری گائیڈ لائنس ہو سکے کہ ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. لیکن میرا جو آخری یہ ٹاپک اس پہ میری کوشش یہی ہے اور درخواست بھی ہے کہ اس کو ہم زیادہ سے زیادہ Q&A میں ڈسکس کریں, کیونکہ جو انڈیویجول لیول پہ جو معاملات آتے ہیں نا تو وہ ہر بندے کے مختلف ہوتے ہیں. تو اگر ہم کوشچن آنسرز میں اس کو ڈسکس کریں گے تو زیادہ بیٹر ہوگا. تو میں یہ مختصر چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی جی. اچھا, بائک کسی کے سامنے لگی ہوئی ہٹانی پڑے گی. 6181 آئی تھی. اچھا, تو ہم یہ 3-4 باتیں کریں گے, جس میں سے پہلی بات کہ یہ برین ڈرین ہو کیوں رہا ہے, اس کی کچھ وجوہات میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے. تو بنیادی طور پر جو میں نے دیکھی ہیں تو وہ بنیادی طور پر 5 وجوہات مجھے سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ 5 وجوہات ہیں جن کی بنا پر یہ برین ڈرین ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر میں سب سے پہلی وجہ کی بات کروں تو وہ کہلاتی ہے اسٹیٹ پالیسی. پالیسی سے مراد ہوتی ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں اپنی لائف میں. مثال کے تو میری پالیسی کیا ہے زندگی کو جینے کے بارے میں. اسی طرح اسٹیٹ کی بھی ایک پالیسی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, شارٹ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہیں, اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں. تو اسٹیٹ پالیسی آپ کو کس طرح پتہ چلتی ہے, تو وہ ریٹن ڈاکیومنٹ سے زیادہ وہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹیٹ کام کیا کر رہی ہے, کس چیز کو پروموٹ کر رہی ہے, اس سے زیادہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے. تو جب اس کی پریپریشن کے دوران میں نے برین ڈرین میں نے اس میں لکھا کہ جو نیشنل ایوارڈز پاکستان میں ملتے ہیں تو وہ کس کو مل رہے ہیں, نیشنل ایوارڈز وغیرہ میں نے لکھ کے گوگل پہ پہلی سرچ ٹرم ڈالی جب, تو جو میرے پاس ایک خبر آئی وہ بڑی زبردستی آئی. تو میں نے اس کو جسٹ کاپی پیسٹ اپنے پاس کر لیا. یعنی وہ تیسری خبر تھی, 2 ایڈس تھے, اور تیسری جو رزلٹ آیا سرچ رزلٹ وہ کچھ اس طرح سے آیا کہ پاکستانی انٹرٹینمنٹ اسٹارز آنرڈ ود نیشنل ایوارڈز. ٹھیک ہے, کس کی بات ہو رہی ہے, انٹرٹینمنٹ اسٹارز کی. اچھا بھائی ٹھیک ہے, پھر اس کو تھوڑا ٹرمز کو اور ڈیفائن کیا, گوگل میں پھر سرچ مارا, تو پھر جو نئی خبر آئی ایڈس کے بعد جو اوریجنل سرچ میں گوگل پہ آتی ہے وہ آئی کہ مارچ 2023 میں, یعنی 23 مارچ جو پاکستان ریزولوشن ڈے ہوتا ہے, اس میں 2 لوگوں کا نام ٹاپ پر اس خبر کے اندر آ رہا تھا کہ ان کو بھی ستارہ امتیاز دیا گیا, جن میں 2 نام وہ کیا تھے, کوئی گیس کر سکتا ہے؟ یعنی من نہیں, ایک تھے بابر اعظم, کون ہے وہ, کرکٹر, اور دوسرے تھے بہروز سبزواری. نام سنا ہوگا آپ نے, بہروز سبزواری کو سنا ہے نام یا نہیں سنا؟ سنا ہے. یہ کون ہے, یہ کون سے انجینئرنگ فیلڈ کے ماسٹر ہیں؟ ایکٹنگ, ٹھیک ہے نا, انٹرٹینمنٹ. تو یہ پھر یہ فگر نظر آیا. اچھا, اس کے بعد میری آگے جانے کی ہمت ہی نہیں پڑی, سیدھی سی بات ہے, ہو سکتا ہے آپ لوگ جائیں تو آپ کو کوئی مل جائے اور بھی. تو یہ 2 میں نے جب چیزیں میں نے سامنے دیکھیں, اور ہم معاشرے میں چونکہ رہتے تو ہم لوگوں سے ملتے ہیں, فیس بک بھی دیکھتے ہیں,
تو یہ تمام چیزیں دیکھتے ہو تو بڑا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ پروموٹ ہو رہی ہوتی ہیں اسٹیٹ لیول پر. ٹھیک ہے, تو اگر میں آپ سے بھی پوچھوں کہ یار مجھے ذرا بتائیں کہ پاکستانی سائنٹسٹ اور ٹاپ کے جو انجینئرز ہیں ان کے نام بتائیں, تو آپ لوگ کتنے, ذرا چند سیکنڈ کے لیے سوچیں کتنے کاؤنٹ ذہن میں آ رہے ہیں ابھی, 5 سیکنڈ کے لیے سوچیں. یہ دیکھا, یہ سوال پوچھنا بڑا زندہ مردہ. اچھا, اب نیکسٹ کوشچن یہ لیں کہ پاکستانی کرکٹرز اور انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے نام یاد کریں 5 سیکنڈ کے لیے. میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں 0 نہیں ہوگا کسی کا آنسر, کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا. ٹھیک ہے, کوئی فگر بتا سکتا ہے کوئی بھی ایک رینڈم؟ 20 5 سیکنڈ میں یار یہ تو اے آئی کام کر رہا ہے وہاں پر. چلیں بالکل ایسا ہی. تو اب مطلب یہ 5 سیکنڈ کا ٹیسٹ آپ کو بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ اتنی چیزیں کامن ہے اسٹیٹ لیول پہ, ان کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے کہ آپ کو نام ان کے نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جب اسٹیٹ لیول پہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو اور اس طرح کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہوں گے, ٹھیک ہے, تو کیا وہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اپنی زیادہ ایفرٹ ماریں گے یا ان کے لیے یہ آسان راستہ ہے؟ یا چلیں یوں کہہ لیں کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں ان کے لیے کرنے کا پلیٹ فارم بیسٹ کون سا ہے؟ پھر کیا پاکستان ہے وہ جہاں پروموٹ ہی نہیں کیا جا رہا, بلکہ وہ کیا ہے, وہ پھر دوسرے ممالک ہوتے ہیں جہاں پر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات تو ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو نیچرلی جن لوگوں کا میدان یہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنتا ہے وہ پھر کہاں جائیں گے؟ وہ جو برین ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ڈرین ہو جائے گا وہ. ٹھیک ہے, تو اسٹیٹ پالیسی بڑی واضح اپنی حرکتوں سے بتاتی ہے کہ بھائی آپ کی جو پالیسی ہے آپ ایسے لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہو جو کہ دیکھا جو بینیفیشل نہیں ہے ایک ملک کی انڈسٹریل یا گروتھ کے لیے. تو جو لوگ بہتر بینیفیشل ہیں وہ نیچرلی کہاں جائیں گے؟ وہ برین ڈرین ہوگا ان کا اور وہ سوچیں گے ہم باہر جائیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں اپنے اوور آل پولیٹیکل سسٹم کی بھی, تو وہ پولیٹیکل سسٹم کون سے سسٹم میں بیٹھے ہیں ہم؟ ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں بیٹھے ہیں. ڈیموکریسی میں ایک جو حکومت ہوتی ہے اگر وہ چل جائے تو کتنے سال چلتی ہے میکسیمم؟ 5 سال. 5 سال بعد اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ری الیکشن. ری الیکشن کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر کیمپینز کریں گے. بالکل صحیح درست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو 5 سال کے لیے جب میں آتا ہوں مثال کے طور پر, ٹھیک ہے, تو میرے پاس جو ویژن ہوتا ہے وہ کہاں کا ہوتا ہے؟ اگلے 5 سال کا. یہ 5 سال میں نے کس طرح گزارنے ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم میں سے ہر بیٹھا شخص یہ سمجھ سکتا ہے کہ جس بندے کا ویژن بھی یہ شارٹ ٹرم ہوگا کہ میں نے یہ اگلے 5 سال کیسے گزارنے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ایسے پروجیکٹس پہ کام کر سکے گا جو لانگ ٹرم گروتھ دے ملک کو؟ بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, یہ اسی طرح سوچیں نا, تو اسٹیٹ لیول پہ میں 5 سال بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ ہی اگر سوچیں تو ہم میں سے ہر بیٹھا ہوا انڈیویجول طور پہ بھی یہ نہیں سوچتا یار آج کیسے گزرنا ہے یا کل کیسے گزرنا ہے, آگے کا سوچتا ہے نا, آگے کیا کروں یہ کروں. ٹھیک ہے, تو انڈیویجول لیول جب اتنا شارٹ نہیں سوچتا, لیکن تو اسٹیٹ لیول اگر یہ شارٹ ٹرم سوچنے لگ جائے تو اوور آل ملک کا کیا ہوگا. تو یہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے ہمارا یہی اس بات کو پش کرتا ہے, یعنی یہ وہ پن ہے جو حکمرانوں کے چپتی رہتی ہے بار بار, اور وہ حکمران کوشش کرتے ہیں کہ یار 5 سال کے لیے ہم جو شارٹ ٹرم کام کر سکتے ہیں نا اس پہ فوکس کریں گے. جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کے بعد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہی کریں گے نا سائنٹسٹ انجینئرز حضرات وغیرہ, اس کے بعد جو کنسٹرکشن ہے یا جو بھی چیزیں بننی ہیں یا جو ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے وہ تو بڑا لمبا پروجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو دوسری جو اہم وجہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا کہ آپ لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کر سکو جہاں پر اسکلڈ ورکرز کی جو اسکل ہے وہ یوٹیلائز ہو سکے یا ان کی جو اسٹڈیز ہیں وہ یوٹیلائز ہو سکے. ٹھیک ہے, تو یہ دوسری وجہ ہے ہمارا پولیٹیکل سسٹم. دا فرسٹ ون واز اسٹیٹ پالیسی اور نمبر 2 یہ پولیٹیکل ہمارا سسٹم. اچھا, تیسری چیز کی اگر ہم بات کریں, تیسری وجہ جو برین ڈرین کی ہے وہ ہماری اکنامک سچویشن ہے. ٹھیک ہے, اس سے ہم سب ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں. اکنامک سچویشن میں بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, میں چند کے اوپر بات رکھوں گا, جس میں سے ایک ہے انفلیشن. ٹھیک ہے, یعنی جو چیز میں سال پہلے 10,000 میں خرید سکتا تھا وہ اب آج کے دن کیا میں وہ 10,000 میں خرید سکتا ہوں؟ نہیں خرید سکتا. تو اس کا مطلب ہے جو روپے کی چیز بائی کرنے کی طاقت تھی وہ کیا ہو گئی؟ وہ کم ہو گئی. اور یہ انفلیشن مطلب شدید طریقے سے بڑھ رہا ہے. اگر آپ گراف ہی دیکھیں تو اچھی خاصی آپ کو اسپائکس نظر آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہ جو انفلیشن ہے اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ انفلیشن کی جو ایک بنیادی وجہ ہے وہ ہے پیپر کرنسی, یعنی جس کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی یا جس کے پیچھے کوئی سالڈ بیکنگ نہیں ہوتی, تو چھاپو جتنا مرضی ہے اور وہ انفلیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو انفلیشن ہماری اکنامک
جو پرابلم ہے اس کی ایک وجہ ہے جس کی وجہ سے ہماری اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوتے ہیں. اور جب یہ اکنامک کرائسس ڈیولپ ہوں گے تو نیچرلی بندہ کیا کرے گا, جب اس کے اخراجات پورے نہیں ہوں گے تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ ایسے ممالک میں جانے کی کوشش کرے گا کہ وہاں جا کر وہ کم از کم ڈالر پاؤنڈ میں کما سکے, ٹھیک ہے, اور اپنی ضروریات کو پوری کر سکے. تو نیچرلی جب اکنامک سچویشن ایسی ہوگی تو یہ جو برین ہوگا یہ کیا ہو جائے گا, اگین ڈرین ہوگا دوسرے ممالک میں. اسی طرح اکنامک سچویشن کی بھی اگر ہم بات کریں تو آپ اگر غور کریں تو جو ہماری اکنامک کرائسس ہے یہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی کریٹیوٹی انٹیلیجنس کو بالکل چوک کر کے رکھ دیتے ہیں, کیونکہ آپ روزمرہ مسائل سے ہی نہیں نکل پاتے, ٹھیک ہے, آپ کے روزمرہ مسائل سے ہی ڈسکشن آگے بات نہیں جاتی. میں آج کا پورا کر لوں, کل کا پورا کر لوں, کھانا کھلا دوں, یہ میجورٹی لوگوں کا حال ہے, ٹھیک ہے, میجورٹی لوگوں کا یہ حال ہے. تو جب وہ اسی ڈسکشن میں رہیں گے تو وہ انٹیلیجنس اور کریٹیوٹی جو ہے وہ بالکل چوک ہو جاتی ہے, اور وہ ڈے ٹو ڈے جو میٹرز ہیں جو کہ بنیادی نیسیسٹیز ہیں آپ کی, اسی کو پورا کرنے میں نکل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اکنامک کرائسس پھر ہمارے جو انفلیشن کا ایک نتیجہ بنتے ہیں وہ بھی کریٹیوٹی کو چوک کرنے کا باعث بنتا ہے, جس کی بنیاد پر لوگ اپنی اسکلز یوٹیلائز نہیں کر پاتے جو انہوں نے اتنا پڑھا ہوتا ہے. تو نیچرلی وہ ایسے لوگ بھی پھر کیا کرتے ہیں, وہ جو برین ہوتا ہے وہ بھی پھر ڈرین ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک اور اکنامک سچویشن جو ہماری خراب ہے اس کی ایک اور وجہ بھی ہے, وہ ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم. مطلب تھوڑی عجیب سی بات میں نے کہہ دی ہے کہ اکنامک سسٹم اس لیے خراب ہے کیونکہ جوڈیشل سسٹم خراب ہے, لیکن یہ بڑا لنک ہے. بھائی مثال کے طور پر میں نے کوئی کاروبار یہاں پر کرنا ہے, ٹھیک ہے, کوئی انٹرپرینور بننا چاہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جب میں وہ کوئی کاروبار وغیرہ کرنا شروع کروں گا نا, ایک تو یہاں پر اتنے مسائل ہیں, یعنی پیپر ورک کے اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ کرنا ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا. اور پھر اس میں جو رشوتیں آپ کو کھلانی ہے اپنا کوئی جائز کام کرانے کے لیے بھی یہ جو مواقع بالکل سامنے آ جاتے ہیں, تو یہاں پر بھی بندہ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہوئے بڑا گھبرا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. سملرلی اگر کام کے بعد کوئی ڈسپیوٹ ہو جائے تو ڈسپیوٹ کہاں سیٹل ہوگا, ڈسپیوٹ سیٹل ہوگا اپنے ہمارے عدالتی نظام کے تحت. اور عدالتی نظام کے تحت اگر ہم جاتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ بڑا مشہور جملہ ہے کہ عدالت سے صحیح فیصلہ لینے کے لیے یا فیصلہ ہی لینے کے لیے آپ کو حضرت نوح کی عمر چاہیے, حضرت ایوب جیسا صبر چاہیے اور قارون جتنا خزانہ چاہیے, ورنہ تو آپ کو انصاف نہیں مل سکتا. تو ایسی سچویشن جب سامنے ہوتی ہے تو پھر انٹرپرینیورل ایکٹیویٹیز بھی متاثر ہوتی ہیں, یا کم از کم وہ کم ضرور ہو جاتی ہیں. لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہاں پر اگر کوئی ایسا کام کیا تو میں یہ جوڈیشل سسٹم ہے نا, یہ مجھے ڈسپیوٹ کی صورت میں, کوئی ایسی صورت میں یہ بالکل ہی مجھے مار ڈالے گا, ٹھیک ہے. تو یہ جو اکنامک کرائسس کی ایک وجہ ہے نا, یہ ایک جوڈیشل سسٹم بھی بنتا ہے جو انصاف نہ مہیا ہونا ہے, یہ ہماری اکانومی کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ جو اکنامک کرائسس ہے جس کی وجہ ایک انفلیشن ہے پیپر کرنسی کی وجہ سے, جس میں ہماری جو کریٹیوٹی ہے وہ چوک ہوتی ہے اکنامک کرائسس کی وجہ سے. سملرلی جو ڈسپیوٹس کی صورت میں اگر کوئی جوڈیشری کے پاس ہمیں جانا پڑ جائے, عدالت میں جانا پڑ جائے, تو اس کے پیپر ورک اور اس میں اتنا مسائل گھرے رہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی ایسی ایکٹیویٹیز بزنس کی بہت آسانی سے ہو نہیں پاتی. تو ایسی صورت میں بھی اگر کسی کو کچھ اس طرح کا انٹرپرینورشپ کچھ کام کرنا ہے تو وہ کہاں کام کرے گا, وہ کوشش کرے یار باہر کروں, یہاں بڑے مسئلے ہیں. اور یہ ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں آپ کو پریکٹیکل ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں کہ اس میں ایک جگہ میری ڈسکشن کر رہا تھا تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ یار اگر کچھ طرح کرنا ہے نا تو پاکستان میں نہیں کرو, اگر کچھ نیا وینچر کرنا ہے وہ کہیں اور جا کے کرو, تاکہ یہ والے مسائل بڑے زیادہ ہیں. تو نیچرلی جب باہر جا کے اگر ایک بندہ وہ کام کرے گا تو سمجھ لیں کہ وہ جو برین تھا وہ بھی کیا ہو گیا, وہ باہر ملک میں کہاں ہو گیا, ڈرین ہو گیا آپ کا, ٹھیک ہے. یہاں سے ڈرین ہو گیا, باہر چلا گیا. تو یہ ہماری اکنامک سچویشن بھی ہمیں کیا کرتی ہے, یہ برین ڈرین کی طرف لے کر جا رہی ہوتی ہے. اچھا, جو چوتھی وجہ ہے وہ ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. خاص طور پہ جو عمران خان کی موومنٹ چلی ہے اس پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یار اب کیا ہو جائے گا, تبدیلی آ جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور ابھی ہم نے ریسنٹ حال دیکھ لیا, اگر دیکھا جائے تو وہ بہت چٹکیاں بجاتے بجاتے ہی پولیٹکس میں ایسے چٹکی بجائی اور یہ پورے سسٹم ڈاؤن ہو گیا وہ والا, ٹھیک ہے نا. تو یہ پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے جس پہ پہلے لوگوں نے بڑی ہوپس لگائی ہوئی تھی اور وہ ایسے گرائی ہے, ایسی گری ہے کہ اس کے بعد لوگ پریشان ہو گئے کہ یار اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا. تو مطلب ایک نا امیدی کی لہر دوڑتی ہے انسان کے اندر, اور پھر یہی سوچنے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ یہاں سے کیا کرے, وہ باہر جائے نہیں. پھر اگین یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی برین ڈرین کا باعث بن رہی ہوتی ہے. ایک
جو پیپر میں دیکھ رہا تھا اس کے مطابق یہ ریسرچ عام اویلیبل ہے کہ پاکستان کے اندر 65% یوتھ ہے. 65%. سوچیں آپ, کم و بیش 1-8% ہو سکتا ہے لیکن 65% ہے. یہی یوتھ آپ کا ایسٹ بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو کچھ جنریٹ کر کے دے, اور یہی یوتھ آپ کے لیے ایک لائبلٹی بھی ہو سکتی ہے اگر ان کو پراپر گائیڈنس, ویژن اور سپورٹ نہ ملے. ٹھیک ہے, تو کہنے کا مقصد ہے ہمارے پاس یہ تمام چیزیں موجود ہیں. پولیٹیکل اگر اسٹیبلٹی ہو تو یہ 65% یوتھ کیا کچھ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, جو 5ویں وجہ ہے اس پہ میں چاہوں گا تھوڑی ہم توجہ رکھیں, اور یہ ہم سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے کیونکہ ابھی تک میں نے جو 4 وجوہات ذکر کی یہ ایک اسٹیٹ لیول پہ آپ کو نظر آتی ہیں, جن کے اوپر ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بات کریں گے کہ کس طرح کیا اس کے سولوشن ہیں. لیکن جو 5ویں وجہ ہے نا, آخری وجہ ہے لیکن لیسٹ نہیں ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہے ہمارا دنیا کو کے بارے میں پرسپیکٹو. ٹھیک ہے, کہ ہم دنیا کو کس طرح دیکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی روایت, کہ صحابہ کو کہا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم پر فقر آ جائے گا, یعنی کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے, اس بات کا خوف ہی نہیں ہے. مجھے خوف اس بات کا ہے تم پر دنیا اتنی وسیع کر دی جائے گی اور پھر تم اس دنیا میں ہی لگ جاؤ گے. دنیا کھول دی جائے گی, مال و دولت کی فراوانی ہوگی اور پھر تم اسی میں لگ جاؤ گے. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوف اس بات پہ ہمارے لیے, یعنی آپ کے اور میرے لیے یہ خوف ہے کہ اتنی دنیا وسیع ہو جائے گی کہ پھر بس اسی میں لگ جاؤ گے. اگر ہم آج کی معاشرے پہ ایک بالکل سرسری سی نگاہ ڈالیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک سیکولر معاشرہ ہے جس کے اندر اپنی خواہشات کو میکسیمم طور پر فلفل کرنا, ٹھیک ہے, لائف کو انجوائے کرنا, جیسے چاہے جیو والا جو کانسیپٹ ہے اس کے اوپر بڑا فوکس کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرا آرام, ٹھیک ہے, میری خواہشات, ٹھیک ہے, پوائنٹ سمجھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو کہ ہماری لائف کے اندر آپ آنکھیں کان بند بھی کر لیں گے نا, پھر بھی آپ کو یہ معاشرہ بتاتا رہے گا کہ اصل تو کامیابی یہ ہے یار, تم اتنا کما رہے ہو, کم از کم اتنا تو کماؤ, اتنا کما لیا تو پھر یار اتنا تو ہونا ہی چاہیے, آگے سے آگے بڑھنا. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے میں سکھا رہا ہے. تو جس سسٹم کے اندر رکھتے ہیں تو اس سسٹم نے ہمارے پاس جو دین کا ہمارا پرسپیکٹو وہ بہت نیرو کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور آپ اس بات سے اگری کریں گے کہ ایک فیملی یا ایک بندہ جو ابراڈ موو کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ان تمام چیزوں کو تو دیکھا گا کہ یار میں پیسہ زیادہ کما لوں گا, لیکن اس کو اس بات کی شاید بریکٹ میں شاید فکر بڑی کم ہوگی کہ یار میں جب وہاں پر جاؤں گا تو میرے جو بچے ہیں مثال کے طور پر اگر میں ان کو لے کے جا رہا ہوں تو میری ان نسلوں کو کیا ہوگا. کیونکہ ایک بڑی ڈراؤنی سی میں کہوں گا کہ ایک فگر میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا, اس کے مطابق ایسا لگتا تھا کہ جب تیسری جنریشن انسان کی آتی ہے نا جو باہر رہتے ہیں تو وہ نان مسلمز ہوتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, ان کے نام جان ایڈم اسمتھ وغیرہ کر کے کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی ایک عجیب سی فگر تھی. ٹھیک ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جس سے بات کریں آپ بھی اسی معاشرے میں رہتے ہیں, اگر اگری نہ کرتے ہو تو ضرور ہم Q&A میں اس کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ جب میں ڈسکس کرتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ یہ ڈسکشن کا پوائنٹ ہی نہیں ہے کہ یار بچوں کا کیا ہوگا. مثال کے طور پر آج جو ہمارے معاشرے میں جو مسائل چل رہے ہیں, تو اگر میں صرف ایک مسئلے کو ہائی لائٹ کروں وہ LGBT کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ LGBTQ کا جو ایشو ہے یہ کس طرح اثر انداز کرے گا میرے بچوں پہ باہر جا کے, یا مجھ پہ ہی کس طرح اثر انداز کرے گا, اس چیز کی تو ڈسکشن ہی نہیں ہے. ڈسکشن صرف یہ ہے کہ وہاں پر میری لائف ایزی ہو جائے گی. تو یہ جو سیکولر معاشرہ ہے جس نے مطمع نظری کھیل کود اور فلفلمنٹ آف یور ڈیزائرز بنا دیا ہے, میکسیمم فلفلمنٹ آف ڈیزائرز بنا دیا ہے, تو اس نے ہمیں اس طرح ٹیون کر دیا ہے کہ ہم فیملی اپ برنگنگ کے بارے میں یہ سوچ ہی نہیں رکھتے, بلکہ ہم سوچ رکھتے ہیں کہ یار کیا بس لائف سیٹ ہو جائے. اسی کے ساتھ ساتھ جو اس طرح کی سوچ رکھتے بھی ہیں کہ یار اسلام از امپورٹنٹ, ٹھیک ہے نا, تو ان سے جب آپ بات کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار کیا مسئلہ ہے, کوئی نماز روزے پہ پابندی ہے, نماز روزے پہ پابندی ہے تو نہیں, آپ جاؤ کسی بھی ملک جاؤ وہاں نماز روزہ کرو اور دین کی تبلیغ بھی کرو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی پورا ہو جائے گا کام, تو کون روک رہا ہے یہاں سے جانے میں. لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ چونکہ ان کا دین کا پرسپیکٹو بڑا ویک ہوتا ہے, بڑا نیرو ہوتا ہے, تو وہ یہ سوچ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکامات دیے ہیں وہ اس سے صرف یہیں تک مختص نہیں ہیں, وہ صرف انہی 2 حکم احکامات تک ریلیٹڈ نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فرض کیا ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام دیں. ٹھیک ہے, معاشرے میں ہونے والی برائیوں کا سد باب کرنے کی کوشش کریں. یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر اٹ از فرض. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں ہمیں دی ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ہم یہاں پر یہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار صرف نماز روزہ, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف نماز روزہ از ناٹ دی آنسر. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اور بہت سارے فرائض کیے ہیں. ایک کہنا چاہیے نا ایک بہت ہی بڑا فرض خلافت کا وہ ہمارے سامنے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایٹ لیسٹ یہ سمجھ تھوڑی بہت دی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق کام بھی کروائے ہمارے لیے, آخرت میں بھی یہ وبال نہ بنے, یہ انفارمیشن یہ ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے, کیونکہ یہ وبال بھی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر ہم اس علم پر عمل نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ میں سب کو توفیق دے. تو ہم چونکہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ دین کا پرسپیکٹیو ہی نہیں, دین کا یہ پرسپیکٹیو ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے شاید بھلائی کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے شاید نہیں بلکہ یقیناً بھلائی کا ارادہ کیا, تبھی ہمیں یہ سمجھ دی ہے. تو ہم اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جب ہمارا پرسپیکٹیو کلیئر ہے کہ یہ صرف 2-3 چیزیں اسلام نہیں ہیں, ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے ایک بہت ہی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو یہ فرائض نماز روزے کے علاوہ ہیں, یہ بھی وہ فرائض ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا, جن سے ہمیں پوچھا جائے گا, کیونکہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا. اب ہم مکلف ہو گئے کہ ہمیں پتہ ہے اس چیز کا. ایک تو ہے نا کسی بندے کو پتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب ہمیں دین کا پرسپیکٹیو پوری طرح کلیئر ہے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اس تمام چیزوں کو بھی لے کے چلنا ہے جو کہ شاید ہم باہر ان ممالک میں اس طرح افیکٹولی نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو دین کا جو یہ 5واں جو میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھا کہ ایک تو جیسے چاہو جیو والا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں, جس سے ہمیں تربیت کا, اپنی آخرت کا اور اپنے بچوں کا وہ کوئی فکر نہیں رہتی. اور دوسرا اسی کے انڈر ایک ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا پرسپیکٹیو جو لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے بھی ان کا بھی پرسپیکٹیو بڑا نیرو ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے. بولتے ہیں نماز روزہ تو میں وہاں پر بھی کر لوں گا, قربانی بھی ہو جائے گی, ٹھیک ہے, بلکہ گوشت بھی بن کے آ جائے گا, سب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو یہ تمام چیزیں اس بات میں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں کہ ایسے بندے جو ہم باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ پھر باہر جانے کی طرف راغب ہو رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جبکہ یہ فرض جو ہمارے سامنے ہے اس چیز کو ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں, اس کے بارے میں سوچ نہیں رہے ہوتے. تو یہ 5 چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی, یہ بنیادی طور پر وجوہات ہیں اس برین ڈرین کی. ٹھیک ہے, جس میں سے ہم نے پہلی بات کی اسٹیٹ پالیسی کی, پھر دوسری ہم نے بات کی ہمارا پولیٹیکل سسٹم. ٹھیک ہے, تیسری ہم نے بات کی اکنامک سچویشن میں ہم نے مختلف چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس رکھے. پھر ہم نے چوتھی بات کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی, اور 5ویں ہم نے بات کی کہ ہمارا پرسپیکٹیو لائف کے بارے میں, اسلام کے بارے میں خراب جب ہوتا ہے تو بھی یہ بھی وجہ ایک برین ڈرین کی بن رہی ہوتی ہے کہ ہم اتنے بڑے فرائض چھوڑ کے ہم کہتے ہیں یار نماز روزہ تو وہاں پر بھی کر لیں گے. اب اگر میں دیکھوں کہ یہ تمام وجوہات ہیں اور آج کی ہماری جو اسٹیٹ موجود ہے پریزنٹ, تو وہ یا دوسرے مسلمان اور بھی ممالک کو اس کے اوپر آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ وہ ابھی کیا کر رہی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اس برین ڈرین کو روکنا چاہ رہے ہیں, نہیں روکنا چاہ رہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلا تو سوال یہی آتا ہے کہ یار وہ کیا وہ روکنا بھی چاہتے ہیں برین ڈرین کو, یا وہ سمجھتے ہیں برین ڈرین تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, تو ایسے بھی ہیں ہمارے پاس. تو ایسے بھی آپ کو پاکستان کے اندر حکمران ملیں گے جو کہتے ہیں کہ یار برین ڈرین تو اچھا ہے. کیوں اچھا ہے بھائی؟ کہ جب آپ باہر جاؤ گے تو فوراً ریمیٹنسز بھیجو گے, پارٹی ڈالر آ رہے ہیں, ڈالر ہی تو چاہیے, اصل مسئلہ ہی تو ڈالر کا ہے. تو آپ کو سپورٹ میں ایسے پولیٹیشین ملیں گے کہ یار گو فار اٹ, یار جاؤ, اچھی بات ہے. تو اگر اس کو بھی ہم تھوڑی توجہ سے دیکھیں تو اگر آپ ریسرچ پیپر پڑھیں, صرف گوگل پہ نہ جائیں, گوگل سے ہی ملیں گے لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا بلاگز وغیرہ اس پہ نہیں. تو جب آپ ریسرچ پیپر دیکھیں تو میں ایک ورلڈ بینک کی ریسرچ دیکھ رہا تھا اس بارے میں. تو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ جو اسکلڈ فورس کا جانا ہے نا آپ کے ملک سے, ٹھیک ہے, اس نے ایگزیکٹ برین ڈرین کا ورڈ یوز نہیں کیا, اس نے ایک ضمنی رپورٹ میں ایک بات رکھی, ضمنی طور پہ بات رکھی کہ جو آپ کا اسکلڈ فورس جب چلا جاتا ہے نا تو جو آپ کی انڈسٹریل گروتھ اور اکانومی کو جو آپ کو دھچکا لگتا ہے نا وہ پھر فورن ریمیٹنسز سے حل پھر نہیں ہوتا. ایک اور ریسرچ کے مطابق جس میں جو دنیا کے جو پروفیسرز ہیں نا, پی ایچ ڈی پروفیسرز, ان کی ریسرچ کی گئی, ان سے پوچھا کہ اکنامکس سے کے متعلق کہ بھئی ریمیٹنسز اچھے ہیں یا برین ڈرین اچھا ہے. تو 61% جو تھے وہ کہتے تھے کہ بھائی برین ڈرین ریمیٹنسز جو ہیں وہ برین ڈرین کا سبسٹیٹیوٹ ہو ہی نہیں سکتا, پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اگلے 5% کہتے, کچھ جو باقی کے 5% تھے وہ کہتے تھے کہ یار برین ڈرین کا تو سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے لیکن اکانومی میں فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے نا, باقی 61% کو کہنا تھا کہ بھائی فورن ریمیٹنسز
یہ اس کے اوپر یہ انحصار کرنے والی چیز نہیں ہے, یہ ہے وہ جو بونس میں مل جائے گا, انحصار کرنے والی چیز نہیں ہے. تو سمجھ لیں کہ 66% لوگ پروفیسرز کہہ رہے ہیں, پی ایچ ڈی پروفیسر اکنامکس کے ماہرین, کہ بھائی فارن ریمیٹنسز یہ برین ڈرین کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. تو وہ جو ہمارے حکمران حضرات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ فارن ریمیٹنسز آر گڈ, تو یہ بھی ان کا کانسیپٹ بالکل خراب ہے کہ فارن ریمیٹنسز اگر آپ غور سے دیکھیں, سمجھیں اس بات کو, اور فگرز بھی دیکھ لیں اگر ہو, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ برین ڈرین کا سبسٹیوٹ نہیں ہو سکتا. اب کیا کریں؟ تو اب ایک دوسرا ہتھیار ہوتا ہے ان کے پاس. دوسرا ہتھیار کیا ہوتا ہے؟ وہ بڑا زبردست ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے وطنیت کے کانسیپٹ کا. یار تمہارا ملک ہے یار, یہ جو آپ نے کپڑے پہنے ہوئے نا, یہ ملک کا قرض ہے تم پر, ٹھیک ہے, جو تم یہاں سے کھا رہے ہو نا, یہ تمہارا ملک کا قرض دیا تم نے, اس قرض کو واپس دینا ہے. اور قرض تب چکے گا جب یہاں اس کی خدمت کرو گے, اور اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ تب چکے گا, یعنی تب وہ ختم ہوگا جب اس کے لیے جان دے دو گے. ہائے 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 سبحان اللہ, یار بیوٹیفل بات کر دی اس نے یار. آپ دیکھیں نا کہ پیٹریوٹزم کو انہوں نے کیا بولا ہے کہ یار محنت کرتے ہو نا یہیں رہ کر, تو کیا ہوگا؟ قرض اترے گا, اور اگر انٹرسٹ بھی اتارنا ہے تو جان دینی ہے. مطلب کلیئر رکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو یہ پیٹریوٹزم کے اوپر بات کرتے ہیں, وطن پرستی کے اوپر بات کرتے ہیں کہ وطن کا قرض. اس کو بھی اگر ہم تھوڑا غور سے سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو وطنیت کا جو جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو ابھی ریسنٹلی کب نظر آیا؟ 14 اگست کو. ابھی آج 18 ہے نا, 17 ہے آج, 3 دن پہلے کی بات ہے نا, نظر آیا. اس کے بعد کتنا نظر آیا ابھی؟ اب اگلے سال نظر آئے گا, ٹھیک ہے. سملرلی اگر آپ تھوڑا اور غور کریں, ابھی یہ پاکستان انڈیا کا میچ کرا دیں, یہ وطنیت جاگ اٹھے گی, ہے نا, ہوگی نا, جاگ اٹھے گی نا, ٹھیک ہے نا. تو ہم سب سمجھتے ہیں اس بات کو, ان ایگزامپلس کو دیکھ کے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ وطنیت کا جو بانڈ ہے نا, یہ تبھی ٹریگر ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا ایونٹ ہوتا ہے, ایونٹ آتا ہے. انڈیا سے پھڈا, کرکٹ میچ نہیں, وہ تو پھڈا ہے نا, تو وہاں پر وطنیت جاگ اٹھتی ہے آپ کی, ٹھیک ہے. کرکٹ تو اس کو ہم لیتے ہیں, اس کو ہم پھڈا لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یہاں پر وطنیت جاگ اٹھی, یا کوئی ایونٹ آیا جس پہ آپ کو ابھارا گیا تو آپ نے بات کی, ٹھیک ہے نا. باہر کے بھی آپ کے دوست ہوں گے جو رہتے ہوں گے باہر, لیکن وہ بھی سپورٹ میں آپ کے نعرے لگا رہے ہوں گے, پاکستان تو یہ, پاکستان وہ, اور وہ ایک پوسٹ بھی لگائیں گے, اس پہ ایک کچھ اچھے سے اشعار لکھے ہوئے ہوں گے, اور پیچھے ایک سیڈ سا میوزک چل رہا ہوگا, اور ایک پھول کیپشن میں بنا ہوگا جو مرجھایا ہوا ہوگا, جو آپ کو بتائے گا کہ یار بڑا ہمیں دکھ ہے پاکستان سے باہر رہنے کا. اور 14 اگست کے بعد پھر ان کو وہ پوسٹ وہ نظر بھی نہیں آتے. تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارا یہ جو پیٹریوٹزم کا جو جذبہ ہے, ٹھیک ہے نا, یہ وطنیت کا, یہ بڑا ایک جذباتی سا ربط ہے. یہ ایسے موقعوں پر ہی ابھرتا ہے جب کوئی پھڈا ہو, کوئی فوراً کوئی بندہ انویڈ کرنے آ جائے, مثال کے طور پر بارڈر پہ حملہ ہو جائے, لڑنے لگ جائیں گے, وطنیت پاکستان زندہ باد, اور اس سے پہلے پاکستان سے زندہ بھاگ. تو یہ فرق ہوتا ہے. تو اب پاکستان کیا جو یہ پاکستانیت جو اندر ڈالی جا رہی ہے, ٹھیک ہے, یہ جذباتی ربط ہوتا ہے. اور جب جذباتی ربط ہوتا ہے نا, تو یہ آپ کو کوئی سولوشنز نہیں پرووائڈ کرتا. یعنی وطن بہت اچھا ہے, لیکن آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کیا یہ وطنیت آپ کو بتا سکتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی نظریہ چاہیے ہوگا زندگی کے بارے میں, یا چاہے وہ اسلامک ہو یا چاہے وہ اسلامک نہ بھی ہو, سیکولر نظریہ ہو کہ جیسے چاہو جیو, انسان بتائے گا کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے, یا ایک نظریہ حیات ہے, یہ آپ کو چاہیے, تب جا کے آپ کو پتہ چلے گا آپ کو زندگی میں کیا کرنا ہے. لیکن یہ جو وطنیت کا بانڈ جو ہے نا, یہ ایک تو جذباتی ہونے کی وجہ سے بڑا ایک کبھی کبھار نکلنے والا بانڈ ہے. 365 میں سے ایک دن نکلتا ہے یا 2 دن نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ ابھرتا بھی ہے تو یہ آپ کو سولوشن نہیں دیتا کہ کرنا کیا ہے بھائی, ہاں پاکستان زندہ باد, اب کیا کریں, واٹ نیکسٹ, ٹھیک ہے. تو یہ جو پیٹریوٹزم کا نعرہ لگا کر ملک میں ہمارے لوگوں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے, تو یہ بھی ایک ناکام سی ہی کوشش ہے, اس کا بھی کوئی ہمیں رزلٹ نہیں ملنے والا. اب اگر میں ان 5 جو ہم نے پوائنٹس کو شروع میں ڈسکس کیا تھا ان کو, اور یہ کس طرح ڈیل ہو رہا ہے آج کل, اس برین ڈرین کو کس طرح ڈیل کیا جائے, ان کو مد نظر ایک دفعہ جسٹ تھوڑا سا ریفریش کریں, اور ہم دیکھیں کہ اب اس کا کیا بھائی کیا کرنا چاہیے. اب سوال یہ بھی تو آتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی ہسٹری کے چند چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا. جب ہم اپنی مسلمانوں کی ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدیوں, یعنی ڈیکڈز کی بات نہیں کر رہا, صدیوں, سینچریز کی بات کر رہا ہوں, صدیاں ہمارے پاس ایسے گزری ہیں جس میں ہماری ریاست خلافت نے سائنٹسٹ پروڈیوس کیے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیٹس مین پروڈیوس کیے ہیں, زبردست طریقے ہے, ٹھیک ہے نا, ٹیکنالوجیکل ایکسپرٹ اس دوران کے پروڈیوس کیے ہیں. ذرا ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ اور کر لیتے ہیں. ابھی ہم نے نام پوچھے تھے, مجھے یہ بتائیں
کہ اب 5 سیکنڈ کے لیے مزید سوچیں پھر اور دیکھیں کہ ہماری ہسٹری میں آپ کو سائنسدانوں کے نام کچھ یاد آ رہے ہیں؟ دیکھو سب ہلا رہے سر، آ رہے ہیں؟ کوئی ڈانسر کا نام سوچا؟ کوئی گویا بہت زبردست تھا؟ نہیں آئے گا. اب دیکھیں یہ کیا وجہ ہے، سامنے 5 سیکنڈ بس یہ کافی ہے کہ کیوں یہ آپ کو ہسٹری بتا رہی ہے ہماری کہ ہمارے یہ یاد آ رہا ہے، یہ یاد نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا ویژن بڑا کلیئر تھا. اور وہ ویژن کیا تھا جو اللہ تعالیٰ نے 3 بار قرآن میں فرما دیا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ تعالیٰ نے دین بھیجا اس لیے کہ تمام ادیان پہ غالب کر دے. تو جب اسٹیٹ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ مجھے دین آخری کونے تک لے کے جانا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا طریقہ دعوت و جہاد ہے، تو اس اسٹیٹ کو ٹیکنالوجی کے اندر ایڈوانسمنٹ کرنا پڑے گا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے، تو جب اسٹیٹ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، خلافت کا اسلام کا ویژن جب کلیئر ہوتا ہے تو پھر اسٹیٹ وہ اقدامات لیتی ہے جن سے ایسی چیزیں پروموٹ ہوں گی جس سے انڈسٹریل گروتھ ہوگی، جن سے جو سائنٹسٹ اور انجینئرز ہوں گے ان کو ترقی ملے گی، وہ سامنے ابھر کے آئیں گے، نہ کہ جو آج ہمارے حال ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لوگ ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. ایک اور چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا. شیخ احمد سرہندی کا نام سنا ہے آپ نے؟ کوئی بتائے گا کیا کون تھے؟ نام تو سنا ہوگا لیکن کیا تھے؟ عالم تھے، ٹھیک ہے، تھیولوجن ان کو کہتے ہیں. اور مطلب یوں سمجھ لیں، آپ کو میں اور سمجھاتا ہوں کہ دین الہی کا نام سنا ہوا ہے، اکبر نے جو ایجاد کیا تھا تمام 3-4 دین ملا کے، یہ ان کے خلاف اٹھنے والے تھے شیخ احمد سرہندی. بس اب اس سے سمجھ لیں اب آپ کیا چیز ہوں گے. ٹھیک ہے، شیخ احمد سرہندی. اچھا جی، اچھا دوسرا ایک نام ہے، یہ شاید آپ کو نہیں پتا ہو، جو کہ ہے نواب سعد اللہ خان. یہ مغل امپائر جو تھا یہاں پر اس کے وزیر تھے. ٹھیک ہے، اور مغل امپائر وہ کہاں کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ افغانستان، پاکستان، انڈیا، نیپال، برما، سری لنکا، بنگلہ دیش. ٹھیک ہے، اتنے اس لیول کے اسٹیٹس مین تھے. اور ایک تھے استاد احمد. یہ کیا تھے؟ انہوں نے تاج محل کے معماروں میں سے ایک ہے، تاج محل بنایا. ٹھیک ہے، یہ تینوں جو تھے نا یہ کلاس میٹ تھے. اب آپ سوچیں، آپ کا تعلیمی نظام ایسا ہے جو کہ ایک طرف ایک تھیولوجن اس طرح کا پروڈیوس کر رہا ہے، ایک طرف اسٹیٹس مین پروڈیوس کر رہا ہے، اور ایک طرف کیا پروڈیوس کر رہا ہے؟ ایک معمار بھی پروڈیوس کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو جسٹ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے، تو آپ کو یہاں سے اندازہ ہوگا کہ اس مثال، اچھا اس طرح کی سینکڑوں مثالیں دی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ اس لاسٹ اسلامک ہسٹری ایک کتاب ہے اس کا مطالعہ کریں تو آپ کو مطلب آپ اس کے اوپر 3 گھنٹے کا لیکچر بنا سکتے ہیں. اتنی اس میں ڈیٹیل بتایا گیا کہ مسلمانوں نے وہاں پر کیا 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 اس دور میں. ٹھیک ہے، یہ تو میں نے بہت اینڈ کے ادوار کی آپ کو مثالیں دی ہیں. تو پوائنٹ یہ ہے کہ جب اسٹیٹ کا ویژن یہ ہوتا ہے کہ یار مجھے اسلام آخر تک لے کے جانا ہے، اسلام کا غلبہ کرنا ہے، پھیلانا ہے، تو پھر آپ اس طرح کی چیزیں اس ویژن کے ساتھ پروڈیوس کرتے ہو. تو جب آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اسلام کو جب میں نے آگے لے کے جانا ہے تو مجھے وارز بھی کرنی پڑیں گی، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ کوشش کرتے ہو کہ یار آپ اپنی جو انڈسٹریل گروتھ ہے، انڈسٹریل جو پالیسی، اس میں اس بات کو یقینی بناؤ کہ آپ کے جو یہ وار ہیڈز ہیں یہ تمام پروڈیوس کرنے کے لیے وافر مقدار میں آپ کے پاس انڈسٹریز موجود ہوں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے آنے والی ریاست ہے، جو اسلامی ریاست ہے، چونکہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ یہ جو 4-5 میں سے جو 4 مسئلے تھے یہ وہ مسئلے تھے جو کہ اسٹیٹ لیول کے مسئلے ہیں. اس میں میرا ویژن درست ہوگا تو بہت شاید کم فرق پڑے، لیکن ان مسئلوں کو مجموعی طور پر حل کرنے کے لیے آپ کو ایک ایسی ریاست چاہیے جس کا سب سے پہلے ویژن سٹرونگ ہو. اور اب آپ سوچیں کہ ایسی ریاست جس کا ویژن یہ ہے کہ اسلام آخر کونے تک پہنچانا ہے، اس کو جو انڈسٹری لگانی پڑے گی وہ ایسی لگانی پڑے گی جو وارز کے اوپر مشتمل ہو. تو مثال کے طور پر اگر وہ کوئی کار انڈسٹری لگا رہی ہے جو کہ نارمل آپ کے اور میرے لیے کارز بنا رہی ہے، لیکن وہ اس کو ڈیزائن اس طرح کرے گی کہ جب بھی ضرورت پڑے گی ٹینکس بنانے کی تو وہی جو آپ کی انڈسٹری ہے وہ ٹینکس بھی پروڈیوس کرے گی. ایک کمپنی ہے جو کہ میرے اور آپ کے کپڑے بنا رہی ہے، لیکن اس کو خلافت ڈیزائن اس طرح کرے گی کہ اگر اس کے لیے آپ کو جنگ کرنی ہے اور جنگی کپڑے چاہیے تو اس کو وہ بھی فوراً شفٹ کیا جا سکے. تو پوائنٹ یہ کہ جب اسٹیٹ کا ویژن کلیئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ اپنی پالیسیز کو، اپنی انڈسٹری کو اسی ویژن کے حساب سے ڈیولپ بھی کرتی ہیں اور گرو کرنے کی کوشش بھی کرتی ہیں. بات کا میں
اختتام کروں گا. میں نے کہا تھا کہ میں ایک انڈیویجول لیول پہ یہ چیز ڈسکس کروں گا, لیکن کوشچن آنسر میں اگر ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ بیٹر رہے گا. تو بس میں اس بات کو کنکلوڈ کر رہا ہوں اپنی بات کو, کہ آج ہم نے جو بات کی ہے اس سے ہمیں جو بنیادی چیز سمجھ میں آئی وہ یہ سمجھ میں آئی ہے کہ جو یہ برین ڈرین کا جو پرابلم ہے نا, یہ ایک اسٹیٹ لیول کا پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اور ایک دو بندے اپنا لائف کا پرسپیکٹو صحیح کر کے اس کو درست کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کر سکتے. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک کچھ بندے ہوں گے نا, وہ اوور آل ہر بندے کو یہ بات سمجھ میں آ جائے اور اس بات پہ وہ عمل کرنے لگ جائے کہ دین کا ایک پرسپیکٹو ہے خاص جس کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی, یہ بہت مشکل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسٹیٹ لیول پاور ہو, آپ کے پاس ایک اسٹیٹ ہو جو کہ یہ ویژن دیتی ہو. تو پرابلم از ایٹ اسٹیٹ لیول, ٹھیک ہے. اور اس کا سولوشن ہرگز نہیں ہے کہ ہم سب باہر چلے جائیں, بلکہ سولوشن یہ ہے کہ کوشش کی جائے کہ یہاں پر وہ اسٹیٹ دوبارہ ڈیولپ ہو, جس کا باقاعدہ ڈیولپ کرنے کا, اسٹیبلش کرنے کا ایک شاندار اجر ہمارے لیے ویٹ کر رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ پرابلمس کو بھی باقی لوگوں کے لیے وہ حل کرے گا, تو ہمارے لیے کتنا بڑا بینیفٹ ہوگا, ایک مسلم امت کے لیے وہ کتنا بڑا بینیفٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح بس ایک پوائنٹ صرف اس میں ضمنی طور پہ میں عرض کرتا چلوں, وہ یہ کہ اب اس میں اگر انڈیویجول لیول پہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی حرام چیز ہے باہر جانا, یہ بات بڑے کلیئر ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر مثال کے طور پر کسی بندے کی سچویشن ایسی بن جاتی ہے, وہ ہر بندے کی مختلف ہو سکتی ہیں, کوئی سچویشن ایسی بن جاتی ہے جس کی بنیاد پر اس کو بھائی نہیں, کوئی چارہ ہی نہیں ہے باہر جانے کے علاوہ, ٹھیک ہے, تو وہ باہر جا بھی سکتا ہے. تو حرام کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس انڈیویجول کے اوپر ہے کہ اس کا ایک تو پرسپیکٹو بڑا کلیئر ہو اور وہ سمجھے کہ کیا واقعی اس کو ضرورت ہے ایسی کی نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر وہ ضرورت کو اسیس کر سکتا ہے اپنے طور پہ, ٹھیک ہے, تو یہ انڈیویجول لیول پہ تو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ہر بندہ اس طرح سوچنے لگ جائے گا نا, تو پھر آپ سوچیں کہ ذرا امیجن کریں, تو پھر ہمارے پاس یہاں پر جو ایک فرض اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو کون پورا کرنے والا بنے گا. تو یہ اسی بات سے میں اختتام کرتا ہوں. اور ایک بار پھر وہ قرآن کی آیت سورہ حشر کی, جو کہ میرے خیال سے وہ ہمیں اپنے ٹیبلز پہ بھی لگا لینی چاہیے, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ, کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ کا تقوی اختیار کرو, اور تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے. جزاک اللہ خیر.